جہاں سے دیکھیے یک شیر شور انگیز نکلے ہے، قیامت پاسا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیواں میں۔ میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں۔ ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی زبان میں۔ اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی ایک فہرست تیار کی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس فہرست میں ضرور داخل کرنا ہوگا۔ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے موزونی طبع کی وجہ سے یا اپنا دل بہلانے کی خاطر یا دوسروں سے تحسین سننے کے لیے شعر کہے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمتاً شعر میں ڈوبے ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنے کلام سے اردو کی فصاحت کو چمکایا اور زبان کو زندہ رکھا۔ شاعری میر صاحب کی زندگی کا جزو تھی، گویا فطرت نے انہیں اسی سانچے میں ڈھالا تھا۔ ان کا احساس اردو زبان پر تا قیامت رہے گا اور ان کے کلام کا لطف کسی زمانے میں کم نہ ہوگا، کیونکہ اس میں وہ عالمگیر حسن ہے جو کسی خاص وقت یا مقام سے مخصوص نہیں۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ میر صاحب جیسا کہ خود انہوں نے اپنے تذکرہ نکات شعراء میں لکھا ہے، وہ آپ کا وطن اکبر آباد ہے اور علی ابراہیم کے تذکرہ گلزار ابراہیم میں جس کا ترجمہ مرزا علی لطف نے گلشن ہند کے نام سے مسٹر جان گل کرسٹ کی فرمائش سے 1801 عیسوی 1225 ہجری میں اردو میں کیا، یہ لکھا ہے کہ میر تخلص نام نامی اس نگین خاتم سخن آفرینی کا میر محمد تقی ہے، متوطن اکبر آباد کے سراج الدین علی خاں آرزو تخلص آپ کے کچھ رشتہ داروں میں دور کے تھے۔ ابتدائے سن شعور سے پرورش انہوں نے دارالخلافہ شاہ جہاں آباد میں پائی ہے اور خانے مذکور کی صحبت سے نظم ریختہ کی کیفیت باریکیوں کے ساتھ اٹھائی ہے۔ غرض یہ کہ اگرچہ میر صاحب اکبر آباد میں پیدا ہوئے اور ان کے بچپن کا زمانہ بھی وہیں گزرا، لیکن بعد میں وہ دلی چلے آئے اور دلی ہی کو اپنا وطن بنا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو دلی سے نہیں بلکہ دلی کو ان کا وطن ہونے سے فخر ہے۔ پھر دلی ہی کے ہو گئے اور دلی ہی کے کہلائے اور ان کی زبان بھی جو اس زمانے میں مایۂ افتخار و شرافت کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی، دلی ہی کی تھی۔ میر صاحب کے بزرگ اپنے قبیلے کے حجاز سے سرحد دکن میں پہنچے اور وہاں سے احمد آباد گجرات میں وارد ہوئے، مگر ان کے جد اعلیٰ نے اکبر آباد میں وطن اختیار کیا۔ میر صاحب کے والد میر علی متقی ایک متوکل گوشہ نشین درویش تھے اور ادنا و اعلیٰ سب ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں،
پہلی بیوی سراج الدین علی خاں آرزو کی بہن تھی۔ دوسری بیوی کے وطن سے میر صاحب میر تقی تھے۔ اولاد دونوں بیویوں سے ہوئی۔ اس رشتہ سے سراج الدین علی خاں آرزو میر صاحب کے ماموں ہوئے۔ اگرچہ تذکرہ گلزار ابراہیم گلشن ہند نیز دوسرے تذکروں میں اور خود میر صاحب نے اپنے تذکرہ شعرائے اردو میں خان آرزو کو اپنا استاد اور پیر و مرشد لکھا ہے، لیکن حقیقت حال ذکر میر سے معلوم ہوتی ہے جو یہ ہے۔ میر صاحب والد کی وفات کے بعد ہی کوئی 11 سال کے سن میں دلی آ گئے تھے اور نواب سمسام الدولہ امیر الامراء نے جو ان کے والد سے ارادت رکھتے تھے، میر صاحب کا اپنی سرکار سے 1 روپیہ روزانہ مقرر کر دیا۔ نواب صاحب نادر شاہ کی جنگ 1151 میں مارے گئے اور میر صاحب کا روزینہ بند ہو گیا۔ اس وجہ سے انہیں پھر دلی آنا پڑا۔ اس وقت ان کی عمر کوئی 15 برس ہوگی۔ لکھتے ہیں کہ جو لوگ درویش والد کی زندگی میں میری خاک پاک کو سرما سمجھ کر آنکھوں میں لگاتے تھے، اب انہوں نے یک بارگی آنکھیں چرا لی۔ ناچار پھر دلی گیا اور اپنے بڑے بھائی کے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کا منت پذیر ہوا، یعنی کچھ دن ان کے پاس رہا اور شہر کے بعض صاحبوں سے چند کتابیں پڑھی۔ جب میں کسی قابل ہوا تو بھائی صاحب کا خط پہنچا کہ میر تقی فتنہ روزگار ہے، ہرگز ان کی تربیت میں سعی نہ کی جائے۔ وہ عزیز سراج الدین علی خاں واقعی دنیا دار شخص تھا۔ اپنے بھانجے کے لکھنے پر میرے در پہ ہو گیا۔ جب کبھی ملاقات ہوتی بلا وجہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے اور طرح طرح کے تکلیف پہنچانے کی کوششیں بھی کرتے۔ میرے ساتھ ان کا سلوک ایسا تھا جیسا کسی دشمن سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ان کی دشمنی کی تفصیل لکھوں تو ایک دفتر ہو جائے گا۔ غرض اس سے میر صاحب کو اس قدر رنج اور تکلیف ہوئی کہ وہ دروازہ بند کیے ہوئے اڑے رہتے تھے اور اس رنج و غم میں اس حالت جنوں پیسی ہو گئی تھی۔ اس بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب اور خان آرزو کے تعلقات بے حد ناگوار اور تلخ تھے۔ ان کی تربیت اور شاگردی کی روایت افسانے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نکات الشعراء ذکر میر سے بہت بعد لکھی گئی ہے۔ ذکر میر لکھتے وقت وہ تمام حالات تازہ تھے، دل پر صدمہ اور عالم میں پریشانی کا تھا، جو کچھ گزرا تھا من و عن سب لکھ ڈالا۔ بعد میں جب ایک مدت گزر گئی، پریشان حالی بھی رفع ہو گئی، تو اس صدمے کا اثر بھی خود بخود کم ہو گیا۔ ایسی حالت میں ان ناگوار واقعات کا دہرانا مناسب نہ سمجھا اور خوش اسلوبی سے ان پر پردہ ڈال دیا۔ میر صاحب اپنی تعلیم اور شعر گوئی کی ابتدا کے متعلق خود تحریر فرماتے ہیں۔ میر جعفر نامی ایک صاحب سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی اور انہوں نے بڑی عنایت اور دل سوزی سے مجھے پڑھانا شروع
یا اچانک ایک روز ان کے وطن عظیم آباد سے خط آیا اور وہ ادھر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد سعادت علی سے، جو امروہہ کے سید تھے، ملاقات ہو گئی تو انہوں نے مجھے ریختہ میں شعر موضوع کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے جان توڑ کے محنت کی اور ایسی مشق کے بہم پہنچائی کہ میں شعر کے موضوع گویوں میں مستند سمجھا جانے لگا اور میرے شعر سارے شہر میں مشہور ہو گئے اور چھوٹے بڑے سب شوق سے پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ میر صاحب نے خان آرزو کی صحبت سے بھی کچھ فیض پایا ہو، مگر ان کے اور خان آرزو کے ذوق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میر صاحب فطری طور پر شاعر واقع ہوئے تھے اور ذوق شعر ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر آرہا تھا۔ وہ کسی کی صحبت یا شاگردی سے بالکل مستغنی معلوم ہوتے ہیں۔